یہ کہانی دنیا کی 1000 سال پرانی کتاب میں درج ہے۔ ہر ایک لفظ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سچ پر مبنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ باتوں پر یقین نہ کریں، لیکن سچ اکثر فرضی داستان سے مختلف ہوتا ہے۔ ابتدا میں انسان کے خلق کیے جانے سے پہلے، آسمان زمین کے بننے سے بھی پہلے، ستاروں سے وقت اور روشنی کے باوجود آنے سے پہلے خدا کا وجود تھا۔ وہ الابد کے ازل ہی سے موجود تھا، لیکن وہ تنہا نہیں تھا۔ خدا ثالوث کے طور پر اپنے آپ سے ہم کلام ہوتا تھا، لیکن خدا اپنی زندگی بانٹنا چاہتا تھا۔ وہ دوست اور پڑوسی بنانا چاہتا تھا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے شروع میں بے شمار قسم کے فرشتوں کو خلق کیا تاکہ وہ اس کے تخت کے گرد اس کی حمد کریں، لیکن ان میں سے ایک جو لوسیفر کہلاتا تھا، اس نے 1/3 فرشتوں کے ساتھ بغاوت کی۔ خدا نے ان سب کو آسمان سے گرا دیا اور لوسیفر کا نام بدل کر شیطان رکھ دیا۔ بلکہ اس میں خدا کا انسان کے ساتھ کام کرنے کا ذکر بھی ہے، لیکن یہ کہانی فرشتوں کی نہیں ہے۔ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور زمین ویران و سنسان تھی، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر مگر جناتی تھی۔ اچانک خدا نے تاریکی سے کہا، روشنی ہو جا۔ نظریہ ارتقاء ایک غلط نظریہ ہے جو انسان نے خود ہی پیش کیا۔ وہ یہ سکھاتا ہے کہ انسانیت کا آغاز لاکھوں سال پہلے ایک گٹھیا درجے کی زندگی سے ہوا۔ بالکل ایسا نہیں ہوا جیسے کہ ان لوگوں نے خیال کیا۔ خالق نے یہ ارتقائی نظریہ استعمال نہ کیا، بلکہ خدا نے کلام کا سب چیزیں وجود میں آ گئی۔ خدا نے 24 گھنٹوں کی 6 دنوں میں اس زمین پر جانوروں اور پودوں کو خلق کیا ہے، اور 6 دن خدا نے زمین کی مٹی سے ایک نئی مخلوق تخلیق کی۔ خدا نے زمین کی خاک سے انسان کی جسم کو بنایا، اور پھر مٹی کے اس جسم میں اپنی زندگی کا دم پھونکا۔ انسان جانوروں سے مختلف تھا، اور وہ خدا کی شیشہ پر جیتی جان ہوا۔ خدا نے نئے مخلوق کو انسان کہا اور اس کا نام آدم رکھا۔ خداوند نے اس سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور کہا کہ بہت اچھا ہے۔ خدا ہر روز آدم سے کلام کرتا تھا اور سب کچھ بہت اچھا تھا، اور خداوند جانوروں اور پرندوں کو آدم کے سامنے لایا تاکہ وہ ان کے نام رکھے۔ جیسے جیسے جانور گزرتے گئے، آدم کو احساس ہوا کہ اس کے پاس ان کی طرح کوئی مددگار نہیں، اور خدا نے کہا، میں آدم کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا۔ خدا نے آدم کو جگایا اور عورت کو آدم کے پاس لایا، اور ان سے کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ اور آدم نے اپنی خوبصورت بیوی کا نام حوا رکھا۔ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ وہ باغ عدن میں سے بہت خوش تھے۔ کسی قسم کے گناہ کا تصور نہیں تھا، نہ ہی بھوک تھی وہاں، نہ بہت سردی تھی، نہ ہی گرمی۔ خدا نے ان درختوں کے متعلق حکم دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک کھا سکتا، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل جو کہ باغ کے بیچ میں ہے کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو وہ خدا نے ایک خوبصورت باغ بنایا اور آدم کو رہنایا کہ اس پر اور دنیا پر حکمرانی کرے۔ اس باغ میں 2 بہت خاص درخت تھے، زندگی کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ خدا نے آدم کو اجازت دی کہ وہ جب چاہے زندگی کے درخت میں سے کھا سکتا ہے۔ آدم کبھی بھی بوڑھا یا بیمار نہ ہوتا اور کبھی بھی نہ مرتا جیسے ہی وہ اس درخت میں سے کھاتا۔ خدا نے آدم کو کہا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے نہ کھانا۔ ہوا سے بات کرنے کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا اس نے خوبصورت مخلوق کا روپ دھارا اور اس کے منہ سے بات نے کہا کہ اس درخت کے علاوہ ہم باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اسے چھوا تو ہم مر جائیں گے۔ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما دکھائی دیتا ہے، اور
عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، لیکن خدا نے تو اس پھل کو کھانے سے منع کیا تھا۔ ہوا نے خدا کی نافرمانی کی اور اس پھل میں سے لیا اور کھایا۔ ہوا نے وہ پھل لیا اور اپنے شوہر کو بھی لیا اور اس نے اسے کھانے کے لیے قائل کیا۔ ہاں، وہ تمہیں مار دے گا، دیکھو اس نے میرے ساتھ بھی کیا۔ یہ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے خدا کی نافرمانی کی ہے۔ وہ جلد آتا ہوگا، ہمیں ضرور اپنے ننگے پن کا چھپانا چاہیے۔ آدم تو کہاں ہے؟ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیوں کہ میں ننگا تھا۔ جس عورت کو تو نے مجھے دیا اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ خدا نے ہوا سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تھا؟ ہوا نے جواب دیا، سانپ نے مجھے بہکایا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مروں گی اور میں تیری مانند ہو جاؤں گی، لیکن میں تیری مانند نہیں بنی بلکہ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا ہے۔ تب سانپ کو ملعون ٹھہرایا اور اس سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کہا تھا اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور عمر بھر خاک چلے گا۔ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ مستقبل میں ہونے والے ایک بڑی لڑائی کے بارے میں وعدہ تھا اور وقت بتائے گا کہ عورت کی نسل میں سے شیطان کو شکست دی جائے گی۔ وہ شخص آدم کو گناہ اور موت کی لعنت سے چھڑا کر خدا باپ سے میل کروائے گا۔ خدا السفیر اور اس کے لشکر کو فوراً مار سکتا تھا، لیکن خدا نے اسے بنی آدم کو آزمانے کے لیے اجازت دی۔ خداوند کی فرما برداری کریں گے یا پھر وہ بغاوت کرتے ہوئے شیطان کے پیروکار بنیں گے۔ خدا نے بنی آدم کو لعنت دیتے ہوئے کہا، اب وقت تھا کہ آدم اور ہوا خدا کے فرمان کے مطابق مر جاتے، لیکن خدا نے انہیں مارنے کے بجائے جانور ذبح کیے اور ان کی کھال سے ان کے لیے کپڑے بنائے، اور وہ ابھی تک زندہ ہے۔ اس نے جانور کو ہماری خاطر ذبح کیا ہے۔ آدم اور ہوا دونوں گناہگار تھے اور خدا نے انہیں باغ عدن سے نکال دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ حیات کے درخت سے بھی کھائیں اور اپنی گناہ کی حالت میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ آدم اور ہوا کے اپنے ہوتے ہوئے ان کے بچے اور بیٹے بیٹیاں ایک دوسرے سے شادیاں کرتے تھے اور ان کی نسل اسی طرح بڑھتی تھی، اور ان کے بہنوں اور ان کا نام فائن سبزیاں اور پھل اگاتا تھا، اور ان کا دوسرا بیٹا کا نام بابل تھا اور وہ بیل بکریاں چراتا تھا، اور ان میں سے کوئی ایک وعدہ کا فرزند ہوتے ہوئے شیطان کے منصوبوں کو تباہ کر سکتا۔ اے خدا، میں ایک گناہگار انسان ہوں، میں نے اس برے کو اپنی جان کے فدیہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ قائن نے خدا کو بہترین قربانی پیش کی، لیکن وہ فدیہ کی قربانی نہیں تھی۔ قائن اس بات سے بے خبر رہا کہ اس کے گناہ نے خدا کو ناراض کیا ہے۔ نہیں قائن، نہیں، خدا حابیل کی قربانی سے خوش ہوا، اور جب اس نے جانور کے بہائے جانے والے خون کو دیکھا تو اس سے معاف کر دیا۔ کیا تم مجھ سے زیادہ بہتر ہو؟ میری سبزیاں اور پھل اس ذبح کیے ہوئے بورے سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیا تم مجھ سے زیادہ خاص ہو؟ اب میں تیری بالکل بھی نہیں سنوں گا۔ لیکن قائن اپنے برے کام خداوند سے نہ چھپا سکا۔ خدا سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے کہ قائن تیرا بھائی حابیل کہاں ہے۔ خداوند سب کچھ جانتا ہے، وہ ہر ایک کو ہر وقت دیکھتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اس نے دیکھا کہ قائن نے حابیل کے ساتھ کیا کیا۔ خداوند نے قائن پر لعنت بھیجی اور وہ جنگلوں میں اپنی بیوی کو لے کر بھاگ گیا۔ اس کے گناہ کے احساس نے اسے نہایت غم اور تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ خداوند کا وعدہ جو ایک نجات بخشنے والے بیٹے کے بارے میں تھا، اس کا کیا کہنا تھا کہ آدم اور ہوا کا ایک اور بیٹا تھا اور اس سے سیت کہتے تھے۔ ان سے کئی اور بیٹے اور بیٹیاں بھی پیدا ہوئے تھے، اور ایک بیٹا اس کے بیٹے کا بھی، ایک اور بیٹی اس کی بیٹی کا بھی ہوئے تھے، لیکن کوئی بھی گناہ کی لعنت اور موت کو ختم کرنے کے لیے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ جلد ہی زمین بہت سے شہروں، گاؤں اور کھیتوں سے بھر گئی۔ ہر نئی نسل کے ساتھ جیسے ہی لوگ بڑھتے رہ گئے، گناہ بھی بڑھتا رہا۔
لوگ جنسی گناہ کے مرتکب ہوئے اور تشدد پسند تھے اور ہر سوچ گنہگار تھی۔ کوئی بھی راست بازی زندگی بسر نہ کرتا تھا۔ آدم نے ایک گناہ کہا تھا کہ لیکن آپ لوگوں نے بہت سے گناہ کیے تھے۔ نے فرمایا، میں زمین پر انسان کو بنا کر ملول میں زمین پر ہر زندہ چیز کو تباہ کر دوں گا، اور جو خداوند کی بادشاہت سے نفرت کرتا ہے یہ بہت خوش ہوتا کہ خدا نے ہر ایک کو مار دیا ہے۔ اور کئی سال گزر چکے تھے اور زمین گناہ سے بھری تھی۔ انسان نے اپنے ساتھی انسانوں کو غلام بنا لیا تھا۔ کیا خداوند کا کبھی ایک ایسا گھرانہ ہوگا جو اس سے محبت کرے اور اس کی فرمان برداری؟ 8500 قبل از مسیح، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کا نام نوح، جو عدالت پر یقین رکھتا تھا اور ہمیشہ نیک کام کرتا تھا۔ خداوند نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے گا، اور آدم جب وہ سب کو تباہ کرے گا تب اس کے خاندان کو نہیں مارے گا۔ سانپ نے اسے مر جانے کے لیے کہا اور اپنے آپ کو، اپنے خاندان اور جانوروں کو بچانے کے لیے ایک بڑی کشتی بنانی ہوگی، اور انہی کاموں کو برباد کرتا۔ کیا خداوند کی فرمان برداری کرے گا یا وہ بھی ناکام ہو جائے گا؟ ان سب نے آنے والے سیلاب کی تباہی سے ہر ایک کے گھر ہونے کی سوچ کے نوح بہت اداس تھا۔ پس منظر میں اپنا زیادہ تر وقت ان کی خبردار کرنے کے لیے گزارا تاکہ وہ گناہ سے بچ سکے۔ میں تمہیں ایک اور دفعہ بتا رہا ہوں کہ خداوند ایک بڑے طوفان سے دنیا کو تباہ کرنے والا ہے۔ تم میرا یقین کرو اور میرے ساتھ کشتی پر آ جاؤ۔ ایک محبت کرنے والا خداوند اپنے بچوں کو کیوں تباہ کرے گا؟ گناہ کی وجہ سے تمہیں گناہ سے باز آنا چاہیے اور اپنے پڑوسی سے پیار اور انصاف سے پیش آنا چاہیے۔ تم بالکل بیوقوف۔ تمام زمین پر جانوروں کو نوح کے پاس آنے کے لیے بلا لیا۔ دیکھو، اور زیادہ جانور آ رہے ہیں، وہ سب اپنی مرضی سے آ رہے ہیں اور کوئی بھی ان کی رہنمائی نہیں کر رہا ہے، ایسے جیسے کہ کوئی انہیں بلا رہا ہے۔ کچھ بہت عجیب و غریب دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کے جانور بھی موجود ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ بنی نوح خداوند کے سیلاب بھیجنے کے بارے میں صحیح طرح جانتے تھے؟ یہ آخری جانور ہے جو آ رہے تھے۔ نوح، اب وقت آ گیا ہے، کشتی میں اپنے سارے خاندان اور جانوروں کے ساتھ آ جاؤ۔ جلد ہی ان سب کے لیے جنہوں نے گناہ سے باز آنے کے لیے انکار کیا ہے، نہایت دیر ہو جائے گی۔ اور 7 دن تک کچھ نہ ہوا۔ بیوقوفوں کی طرح دیکھو، خشک زمین پر پانی سے میلوں دور انہوں نے اپنے آپ کو ان سب جانوروں سمیت بند کر لیا ہے۔ میں نے اس طرح کی چیزیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور سمجھاتا تھا کہ کشتی میں آ جاؤ۔ انہیں ایک بھی نہ سنی۔ خدا محبت، اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ٹھیک ہو اور باقی تمام مذہبی رہنما غلط ہو؟ اس وقت سے پہلے کبھی بارش نہ ہوئی تھی۔ موسم ہمیشہ خوشگوار رہتا تھا اور زمین سے گہرا تک زمین کو سیراب کرے۔ کسی نے بھی اس سے پہلے نہ بارش دیکھی اور نہ سنی تھی۔ نوح کے پاس یہ یقین کرنے کے لیے کوئی وجہ نہ تھی کہ بارش ہوگی، سوائے اس کے کہ خداوند نے یہ کہا تھا۔ کئی لوگ خیال کرتے تھے کہ نوح پاگل ہے، جو کہ یہ سوچ رہا ہے کہ آسمان سے پانی برسے گا، لیکن نوح نے اس کا یقین کیا تھا کہ خداوند نے کہا تک لوگوں کو احساس ہوا کہ نوح ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ 40 دن اور رات بارش ہوتی رہی، جب تک کہ پانی نے ساری زمین کے تمام پہاڑوں کو گیلا کر دیا اور اپنی لپیٹ میں لیتے رہے۔ میں خوش ہوں گا جب پانی اترے گا اور پھر ہم یہ کشتی چھوڑ سکتے ہیں۔ آخرکار نوح نے ایک کبوتر چھوڑا اور وہ اپنے منہ میں ایک پتی لے کر واپس آیا، جس کا مطلب تھا کہ کہیں درخت نے اگنا شروع کر دیا تھا۔ بعد میں اس نے دوبارہ اسے آزاد کر دیا اور پھر واپس نہ آیا، جس کا مطلب تھا کہ اسے رہنے کے لیے ایک مناسب جگہ مل گئی تھی۔ کافی عرصے کے بعد کشتی ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی، جو کہ ارارات کہلاتا تھا۔ سب ایک نئی زمین پر اترے، ایک ایسی زمین جو گناہ کے سب سے الگ تھی۔ کافی عرصے کے بعد کشتی ایک پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہر گئی، جو کہ ارارات کہلاتا تھا۔ سب ایک ایسی زمین جو گناہ کے مرتکب ہوئے تھے۔
جانوروں اور انسانوں میں ڈریں گے تم ہر مخلوق کھا سکتے جو زندگی اور زمین پر رینگتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کہ تم سبزیاں اور جڑی بڑی بوٹیاں کھاتے ہو، لیکن تم کسی جانور کو خون نہ پیا کرو، کسی انسان کو جان سے نہ مارنا۔ ایک دن نوح اس قدر نشے میں تھا کہ اس نے اپنے آپ کو برہنہ کر لیا اور اپنے حواس میں نہ رہا۔ اس کے بیٹے حام نے اپنے باپ کی برہنگی پر نگاہ کی اور اسے دیکھ کر خوش ہوا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو مضحکہ خیز انداز میں وہ سب کچھ بتایا جو اس نے دیکھا تھا۔ تیرا اور کنعان اور اس کی نسل تیرے بھائی سیم کی نسل کے غلام ہوں گے۔ کئی سالوں بعد یہ پیشین گوئی پوری ہوئی کہ کنعان نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور آخرکار یہودیوں کے غلام بنے۔ نوح اور اس کے خاندان نے خداوند کے فضل سے برکت پائی۔ نوح کے بیٹے حام کا ایک ٹینا کا نام تھا، جو پھر کوش کا ایک اور بیٹا جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود بڑا ہو کر ایک طاقتور شکاری بنا اور تمام روئے زمین پر نامور ہوا۔ اس نے خدا کی فرمانبرداری سے انکار کیا اور اپنا ایک جھوٹا مذہب شروع کیا جس کا نام بابل تھا۔ بابل کے لوگ زمین پر پھسلنا اور آباد ہونا نہ چاہتے تھے جیسا کہ خداوند نے حکم دیا تھا، کہ اس لیے وہ اکٹھے ہوئے اور اپنی عبادت کے مرکز کے طور پر ایک بڑا اور اونچا مینار تعمیر کیا اور اس انکار سے ناراض تھا کہ پس اس کے درمیان مخلوق مختلف زبانیں بولنے کے بھیجے۔ جیسے ہی زمین لوگوں سے بھر گئی تو گناہ بھی دوبارہ بڑھا، لوگ بتوں کے سامنے جھکے اور زندہ خدا کو بھول گئے۔